یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، آپ لوگ کو مجھے لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے۔ ہماری مسجد میں ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے۔ اس پورے علاقے میں نا سب سے غریب مسجد ہماری ہے۔ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب تو کروڑوں روپے چندہ کرتے ہیں، اگر کروڑوں چندہ ہوتا تو ہماری مسجد کا یہ حال نہ ہوتا۔ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لوگ پھینکتے رہتے ہیں، اس مولوی کو دیکھو امریکہ جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، بہت پیسہ آ رہا ہوگا۔ تو آ رہا ہوتا تو یہ حال ہوتا؟ آپ کہہ سکتے ہو گھروں میں لگا رہا ہوگا مولوی، گھر جا کے بھی دیکھ لو، میرے گھر میں اے سی نہیں ہے ابھی تک۔ خیر اس کی ایک اور حکمت بھی ہے، وہ لگوا دوں گا میں۔ اتنا بڑا مسئلہ ایسا نہ ہو مجھے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، کل اے سی کوئی زکوٰۃ میں لے آئے کہ لگا دو یار، اللہ نے مجھے بہت دیا الحمدللہ۔ اصل میں مجھے 4 جگہ لگانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز مجھے 4 سے ضرب دینی پڑتی ہے، اور پھر لگا دیں گے کوئی، اتنا اللہ نے بہت دیا ہے، پھر اس کے بل اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے، پھر وہ 4 گنا اے سی کا مطلب ڈبل سے ڈبل۔ اللہ نے اتنا دیا ہے وہ بھی ہو جائے گا، لیکن ایک اور حکمت بھی ہے، وہ میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ ساری باتیں کیا میں بتا دوں؟ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مشقتوں کا عادی رہے انسان۔ میں خود بھی رات گرمی میں ہی سویا ہوں، حالانکہ ہمارا جو مہمان خانہ ہے نا، جہاں مہمانوں کو ٹھہراتے ہیں، وہاں اے سی میں نے لگایا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن، لیکن میں خود گرمی میں سوتا ہوں۔ کیوں اپنے آپ کو چھوئی موئی بنا رہے ہو؟ زیادہ چھوئی موئی نہ بناؤ اپنے آپ کو۔ اللہ نے مجھے اتنا دیا، جو ظاہر ہے 4 گھروں کو چلا رہا ہو تو کیا وہ اے سی میں نہیں سو سکتا؟ تو دفتر میں ہم نے لگایا ہے مہمان خانہ، جہاں لوگوں کو ہم ٹھہراتے ہیں، جو کوئی بہت دور سے آ جائے، کوئی قریبی رشتے دار آ جائے تو اس کے لیے لگایا ہوا ہے، لیکن میں خود اس میں نہیں سوتا۔ سو سکتا ہوں میں اس لیے کہ اللہ نے گرمی کا موسم جو دیا ہے نا، وہ گرمی لگانے کے لیے دیا ہے، گرمی سے بھاگنے کے لیے بولو نہیں دیا۔ سردیاں جو اللہ نے دی ہیں، سردی لگانے کے لیے دی ہیں، سردیوں سے بھاگنے کے لیے نہیں دی ہیں۔ تو خدا کا واسطہ اتنے چھوئی موئی مت بنو، انسان کے بچے بنو۔ بہت زیادہ چھوئی موئی بن چکی ہے۔ ابھی جو دیکھو حاجیوں کی اتنی ساری اموات ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور بھی وجوہات ہوں گی اس کی، لیکن حاجیوں کی بہت ساری اموات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایئر کنڈیشن سے نکلنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ پسینہ اللہ نے کیوں رکھا ہے بھائی؟ دیکھو چلتا ہوا دریا جو ہے، چلتا ہوا پانی، وہ فریش ہوتا ہے۔ ہماری باڈی میں نا جب تک یہ چلتی پھرتی رہے گی، مختلف قسم کے فضلات اس کے ہماری باڈی سے مختلف طریقوں سے نکلتے رہیں گے تو فٹ رہیں گے ہم۔ کہیں بھی بریک لگا دی نا، اب اللہ نے مختلف طریقے رکھے ہیں۔ ایک طریقہ ہے پسینہ، اس سے بھی ہماری باڈی فریش ہوتی ہے۔ قبض ہو جائے کسی کو تو ٹینشن میں آئے گا نا، خوراک ہم کھاتے ہیں وہ بھی خارج ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے مہینے میں ایک دفعہ، تھوڑا سا بلڈ نکال دیتے تھے، اس سے بھی ہماری باڈی کیا رہتی ہے؟ فریش رہتی ہے۔ خواتین کو مینسز ہوتے ہیں، ان کی انرجی کا بہت بڑا حصہ اس میں ضائع ہوتا ہے، لیکن وہ مینسز ان کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے، نفاس کا خون آتا ہے، بہت زیادہ ان کی انرجی اس میں ضائع ہوتی ہے، لیکن وہ ان کی صحت کے لیے ضروری۔ یہ ساری چیزیں باڈی کو ریفریش کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ریفریش سمجھتے ہیں؟ کمپیوٹر میں جب سسٹم میں گڑبڑ ہو تو کیا مارتے ہیں اس کو؟ ریفریش۔ ریفریش سے کام نہ چلے، ری اسٹارٹ۔ ری اسٹارٹ سے بھی کام نہ چلے، سافٹ ویئر اڑا دو اس کا، دوسرا ڈال دو اس میں۔ تو پسینہ نکلنا بھی ضروری ہے بھائی، خون نکلنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو بھی انرجی استعمال ہونا شروع ہوتی ہے، وہ بھی ہماری باڈی کا حصہ ہے۔ جو لوگ بہت عرصہ اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، سال 2 سال، ان کے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ صرف مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوتے، ان کی باڈی بھی خراب ہوتی ہے، بڑھاپا جلدی آتا ہے ان لوگوں میں۔ تو اللہ کا بنایا کہ جو عورتیں بچے کی ولادت روک لیتی ہیں وہ بھی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک پروسیس اللہ نے رکھا ہے، ان کی انرجی اس طرح سے یوٹیلائز ہو۔ بچے کی ولادت میں، بلیڈنگ میں وہ انرجی یوٹیلائز ہوگی تو باڈی ریفریش ہوگی۔ اگر وہ انرجی روک لی جائے کہ جی طاقت استعمال نہ ہو جائے کہیں، تو وہ رکنے سے کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے جیسے پانی میں، تالاب میں پانی رک گیا تو پانی کا بیڑا غرق ہو گیا، پرانا پانی نکلے گا تو نیا پانی بولو آئے گا۔ تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقتوں، کل میں سویا نہیں ہوں گرمی کی وجہ سے، پسینے 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 پسینے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، انجوائے کرو اسی کو، ٹھیک ہے، ایسی کی تیسی، سمجھتے ہو؟ انجوائے کرو انہیں پسینوں کو۔ تو اس لیے اپنے دیکھو، ہمارے مذہب پہ چلنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ محنت کے عادی نہ ہو۔